الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض. وقال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو جس طرح سے صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت، صراحت اور تبیان سے سمجھا ہے، مومنوں کو بھی اسی طرح سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں، معیار. اس لیے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو استدلال کرتے ہیں اظہار غیب سے. تو اظہار غیب کیا ہے؟ اصلاً جس آیت سے اظہار غیب سے علم ما کان و ما یکون کا عقیدہ کریٹ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کی آیت کو پڑھ لیں تو یقیناً اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اظہار غیب سے پہلے واضح کر دیا ہے. یہ سورۃ الجن ہے اور آیت نمبر 25 ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اور علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا. مجھے معلوم نہیں. واضح بیان ہے، تبیان ہے. وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھا ہے. دیکھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی قدیم ترین تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے تفسیر ابن ابی حاتم. ان کی وفات کب ہوئی ہے جانتے ہیں؟ 327 ہجری میں وفات ہوئی ہے. اور انہوں نے جو نقل کیا ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ عن سفیان عن عاصم عن زر قال الغیب والقرآن. غیب سے، اظہار غیب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 یاد رکھیے گا. روح البیان ہے اور ان کی وفات 1127 ہجری میں ہوئی ہے. جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 202 ہے. اظہرہ علیہ من الغیوب المتعلقہ برسالتہ. اللہ رب العالمین نے نبی پر ان غیوب کو، ان غیبوں کو ظاہر کیا ہے جس کا تعلق رسالت سے ہے، جس کا تعلق رسالت سے ہے. تمام غیوب کو نہیں اظہار کیا ہے بلکہ رسالت اور نبوت سے متعلق جو غیب کی باتیں ہیں ان کا اظہار کیا ہے. تفسیر ابی سعود جس کا نام ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 48 ہے. ان کی وفات 982 ہجری میں ہوئی ہے. کہتے ہیں اظہرہ علیہ من الغیوب المتعلقہ برسالتہ. نبی پر ان غیوب کو، ان غیبوں کو، ان چھپی چیزوں کو ظاہر کیا ہے جن کا تعلق رسول کی نبوت اور رسالت سے ہے. دیکھا
اب اتنی صاف اور صریح باتیں ہیں، اس کے باوجود کہے اور کوئی عقیدہ رکھے کہ اظہار غیب سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ما کان و ما یکون تھا، یہ قرآن کریم پر زیادتی نہیں اور کیا یہ تحریف نہیں ہے؟ بالکل تحریف ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے علامہ طنطاوی نے اپنی تفسیر الوسیط کے اندر، التفسیر الوسیط للطنطاوی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 146 پر ہے، لیکن الرسول المرتضی بظاہرہ جل وعلا على بعض الغیوب المتعلقہ برسالتہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی صاف اور صریح عبارت ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ رسول پر ان غیب کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے جن کا تعلق رسالت سے ہے، نبوت سے جن چیزوں کا تعلق ہے، اور تمام غیبوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، اور علامہ ابن کثیر کی وفات 774 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں، اور کتنی صریح عبارت ہے دیکھ لیجئے گا، اور یہ تو ابن عباس سے اور ابن مسعود سے تمام سے ذکر کرتے ہیں کہ وقال السدی عن ابی مالک وعن ابی صالح عن ابن عباس وعن مرہ الحمدانی عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کی تفسیر یاد رکھیے گا، اما الغیب فما غاب عن العباد من امر الجنہ وامر النار وما ذکر فی القرآن۔ غیب کیا ہے؟ جو جنت کے معاملات بندوں سے پوشیدہ ہیں، جو جہنم کے معاملات اور ہولناکیاں بندوں سے پوشیدہ ہیں، اور جو قرآن کریم میں آخرت اور غیبیات کے بارے میں ذکر آیا ہے، اسی کا نام اظہار غیب ہے۔ اظہار غیب کیا ہے؟ یہی جن کا تعلق نبوت سے ہے، رسالت سے ہے، نبی کے پیغام سے جن چیزوں کا تعلق ہے، انہی چیزوں کو اللہ رب العالمین اپنے نبی پر ظاہر کرتا ہے، تمام غیوب کو نہیں۔ اب جو لوگ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما کان و ما یکون کا علم، تو میں پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قوموں کے واقعات بیان کر دیا اور جنت و جہنم کے سلسلے میں بھی بیان کر دیا، تو بالکل واضح ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وحی الہی کی بنیاد پر بتائے ہیں۔ اب ایک بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے اور امتی ہے، وہ بھی ان واقعات کو جان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہچان لیا، تو کیا وہ بھی عالم ما کان و ما یکون ہو گیا؟ جب ایک بندہ ان چیزوں کو جان کر، قرآن و سنت کے ذریعے سے پہچان کر عالم ما کان و ما یکون نہیں ہو سکتا ہے، تو اظہار غیب سے کیسے لازم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ما کان و ما یکون تھا؟